بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ ہمارے یوٹیوب چینل پیغام نجات میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے گانا سننے والا اہل بیت علیہم السلام کی نگاہ میں کیسا ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت چاہتے ہو تو آج کے بعد گانا بجانا اور سننا چھوڑ دو۔ ہمارے پیارے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گانا سننا اس بدترین عمل میں سے ہے جس کی سزا جہنم ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، گانا سننے سے مرد کی غیرت ختم ہوتی ہے اور عورت میں بے حیائی بڑھتی ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، جس گھر میں گانا بجانا ہوتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، گانا سننے والے کی شفاعت میرے نانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، گانا سننے والا ایسا ہی ہے جیسے کربلا میں میرے قتل میں شامل ہو۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، جس گھر سے گانے کی آواز آتی ہے مجھے میرے بابا کے قاتل یاد آتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، گانا زنا کی سیڑھی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس گھر میں گانے بجائے جاتے ہیں وہ گھر اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے زندان میں سب سے زیادہ تکلیف ساتھ کے گھر سے آنے والے گانوں کی آواز سے ہوتی تھی۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، گانا سننے والا مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا، جس کسی کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو وہ گانا کبھی نہیں سنتے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، گانا سننا انسان کو شہوت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ امام محمد مہدی آخر زمان علیہ السلام نے فرمایا، جو گانا سنتا ہو اور میرے ظہور کی دعا بھی مانگتا ہو اسے چاہیے کہ وہ میرے ظہور کی دعا نہ کرے، کیونکہ گانا سننے والا میرے سپاہیوں میں سے نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی مثال کوفے والوں کی طرح ہے، جسے کوفے والوں نے خط لکھ کر میرے جد امام حسین کو بلایا تھا۔ بہت بہت شکریہ ہماری ویڈیو دیکھنے کا۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔